اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سوکس کلاس 12۔ اس کا مشقی سوال نمبر 2 ہے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات بتائیں۔ تو یہاں سے میں آپ کو سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ایسے ہی شروع کر دوں تو پھر اس کا فائدہ اتنا نہیں ہے۔ جواب دو یہ بھی اچھا بن جائے گا، لیکن 10 میں سے آپ کو اس کے 6 یا 7 نمبر مل لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 10 سے 10 ہی نمبر ملیں تو آپ کو میں اچھے سے پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات میں نے بتانی ہے، تو میں آپ کو مکمل یہ طریقہ کار سے سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے سر سید احمد خان کا تھوڑا سا تعارف کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سر سید احمد خان کا تھوڑا سا تعارف کرا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو باقی بتاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا سر سید احمد خان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ اوپر لکھ دینا ہے تعارف۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا سید ہادی المعروف جواد الدولہ قاضی لشکر کے عہدہ پر فائز تھے، ٹھیک ہے۔ قاضی کے عہدے جو ہے لشکر کے عہدہ پر فائز تھے، یہ اس دور کا کوئی عہدہ ہے۔ اور نانا نبیر الملک خواجہ فرید الدین ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے، یہ ان کے نانا۔ آپ کے والد سید محمد تقی درویش منش انسان تھے۔ درویش منش انسان ہوتا ہے کہ وہ خدا اور رسول پاک کی طرف کا ہر وقت دھیان ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ کہ مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا۔ 1838 میں اپنے والد کی وفات کے بعد گھر کی ذمہ داری آپ پر آن پڑی۔ 1839 میں آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں نائب منشی کی ملازمت اختیار کی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انڈیا کی، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے منشی کی ملازمت اختیار کی۔ 1841 میں منصفی کا امتحان پاس کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1846 میں دہلی میں صدر امیر مقرر ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آپ بجنور میں صدر امین تھے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ لکھیں تو اس سے نمبر آپ کے اچھے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جواب جو میں آپ بتاؤں گا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان بذات خود ایک تحریک تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے وقف کر دی۔ یہاں پہ لکھنا ہے سر سید احمد خان نے اپنی زندگی میں بہت سی تعلیمی اور سیاسی خدمات سر انجام دیں، جن کی روشنی میں مسلمانوں نے کافی ترقی کی، اور موجودہ پاکستان انہی کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ درج ذیل میں ہم ان کی چند تعلیمی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیاسی خدمات، تعلیمی خدمات لکھ کے یہ تعلیمی خدمات ایک ہیڈنگ دینی ہے، ساتھ ایک لکھنا ہے۔ سر سید احمد خان کی سر سید کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا۔ دوربین جو بہت دور تک سوچ لیتا ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہے، باہر بارش ہو رہی ہے تو وہ تو اندر بیٹھا رہے گا، لیکن آپ ہوں گے تو سوچے کہ یار باہر کپڑے کھڑے ہیں، یہ چیز کھڑی ہے، وہ چیز کھڑی ہے، وہ لے آنی ہے، وہ بھیگ جائے گی، گاڑی جو ہے روم میں کھڑی کر دی ہے، اس کے بعد گراج وغیرہ میں، اور موٹر سائیکل کھڑی ہے، تو دوربین نگاہیں، ٹھیک ہے، بھانپ لیا تھا کہ اگر مسلمان جدید تعلیم سے دور رہے تو ترقی کی اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ سر سید احمد نے کیا سوچا کہ اگر مسلمانوں نے تعلیم حاصل نہ کی تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے حسب ذیل قدم اٹھائے۔ مدرسہ مراد آباد، پہلا تعلیمی کام کیا تھا؟ مراد آباد والا مدرسہ۔ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک فارسی مدرسے کی بنیاد رکھی، جس میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی، سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید احمد خان نے 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی کا مقصد جدید علوم کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے اہل ہندوستان کو تاریخ، ادب، سائنس سے روشناس کرانا تھا۔ بعد ازاں سر سید احمد خان کے ساتھ یہ سوسائٹی علی گڑھ میں منتقل ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ سر سید احمد خان نے ایک سوسائٹی بنائی جس میں سائنس، تاریخ، ادب، اس طرح کے علم ہوئے۔ پھر سر سید احمد خان علی گڑھ میں منتقل ہوئے تو یہ بھی سوسائٹی ادھر ہی منتقل کر دی گئی۔ وکٹوریا سکول،
سر سید بن احمد خان نے 1862 میں غازی پور کے مقام پر وکٹوریہ سکول قائم کیا۔ اس مدرسہ میں معاشرتی علوم کے علاوہ انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ انگریزی اسی لیے تاکہ مسلمانوں کو بھی انگریزی زبان آئے، وہ ساتھ ساتھ ترقی کریں۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ 1866 میں سر سید احمد نے علی گڑھ سے ایک رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا۔ یہ رسالہ جلدی 7 روزہ سے 6 روزہ بن گیا، یعنی پہلے ہفتے میں آتا تھا، پھر ہفتے میں 3 دفعہ آنے لگ گیا۔ اس کی سب سے اہم خوبی یہ تھی کہ اس کا ایک کالم اردو اور دوسرا انگریزی میں شائع ہوتا تھا، یعنی ایک طرف اردو ہے تو ایک طرف انگریزی ہے۔ سفر انگلستان، جرنی ٹو انگلینڈ، دیکھا برطانیہ، اس کا نام کیا ہے؟ انگلینڈ۔ سر سید احمد اس امر سے بخوبی واقف تھے، یعنی اس کام سے واقف تھے کہ مسلمانوں کی خوشحالی کا راز جدید تعلیم میں مضمر ہے، یعنی لازمی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 1869 میں اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ انگلستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج کا دورہ کر کے ان یونیورسٹیوں کی طرز پر برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک اقامتی درسگاہ کے قیام کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ ان کو انگلینڈ لے کے گئے، وہاں سے مختلف یونیورسٹیاں دیکھی، پھر ان کو پتہ چلا کہ یہاں سے تو اس طرح کے تعلیمی ادارے ہیں، تو آپ نے بھی واپس آ کے برصغیر میں پاکستان اور ہندوستان میں ایسے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی۔ انجمن خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ادارہ۔ 1870 میں انگلستان سے واپسی پر سر سید احمد خان انجمن خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی، جس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کی وجوہات معلوم کرنا اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کرنا تھا۔ محمدن کالج فنڈ کمیٹی، ٹھیک ہے، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے کالج کے قیام کے لیے محمدن کالج فنڈ کمیٹی قائم کی۔ سر سید احمد خان نے فنڈ کے حصول کے لیے بے پناہ محنت کی، انہوں نے بہاد محنت کی۔ خود وائسرائے ہند لارڈ بروک نے 10,000 روپے اس دور میں چندہ دیا تھا۔ 10,000 اس دور میں 10 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ MAO ہائی سکول، نیا سکول، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ MAO ہائی سکول، سر سید احمد کا مسلم قوم پر ایک بڑا احسان MAO ہائی سکول کا قیام ہے، یعنی سر سید احمد خان نے مسلمانوں پر ایک احسان کیا کہ MAO ہائی سکول قائم کیا۔ 24 مئی 1875 کو اس سکول کا افتتاح ہوا۔ MAO کالج کا قیام 1877 میں سر سید احمد خان MAO ہائی سکول کو کالج کا درجہ دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس درسگاہ کا پھر افتتاح وائسرائے ہند لارڈ والٹن نے کیا۔ لارڈ والٹن تھے، لیکن انہوں نے غلطی سے لارڈ ڈلٹن اس طرح لکھ دیا، نے 1800 جنوری میں 1877 کو منتقل کیا گیا افتتاح، ٹھیک ہے۔ سر سید کی وفات کے بعد 1920 میں کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ سر سید نے کالج کے لیے آرچ بولڈ اور آرنلڈ جیسے نامور انگریز اساتذہ کی خدمات حاصل کی، یعنی آرچ بولڈ اور آرنلڈ جیسے نامور انگریز کی خدمات حاصل کی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1866 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مسلمانوں نے تعلیمی ذوق، شعور اور بیداری پیدا کرنا تھا۔ اس پلیٹ فارم سے بعد ازاں مسلم لیگ ورز وجود میں آئی، یعنی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ یہ بھی بڑا اچھا ادارہ ہے، وہ مسلمانوں کو بتاتا تھا کہ سیاست میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اسی سے یہ مسلم لیگ مورز وجود میں آئی تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیاسی خدمات۔ اب ہم لکھیں گے، یہاں پہ لکھنا ہے کہ اب ہم سر سید احمد خان کی چند سیاسی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ پولیٹیکل سروسز، سر سید احمد خان کی اصل خدمات سیاسی نوعیت کی ہیں، وہ تعلیمی تو آپ نے ویسے ہی کی ہیں نا، زیادہ آپ کی کون سی تھی؟ سیاسی۔ ان کی باقی سرگرمیاں تو محض اس کے حصول کا ذریعہ تھیں۔ ان کا اصل مقصد انگریز مسلمانوں میں مفاہمت کی فضا پیدا ہو جائے۔ ان کی سیاسی خدمات حسب ذیل ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو انگریز ہیں نا، یہ مسلمانوں کو سمجھیں، یہ مسلمانوں سے دشمنی نہ کریں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند،
سر سید احمد کی پہلی کوشش 1858 میں رسالہ اسباب بغاوت ہند کی اشاعت تھی۔ اس میں انہوں نے انگریزوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ذمہ داری صرف مسلمانوں پر عائد درست نہیں ہے، یعنی 1857 میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ صرف مسلمان اس میں نہیں تھے، بلکہ وہ خود بھی ان حالات کے پیدا ہونے کے ذمہ دار ہیں، یعنی انگریز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ انہوں نے رسالہ کی 502 کاپیاں بنوائیں، 500 برطانوی پارلیمنٹ ممبران، ایک گورنر جنرل کو ایک کاپی اپنے پاس رکھی۔ سر سید احمد خان اپنی کوششوں میں بڑی حد تک کامیاب رہے۔ اردو ہندی تنازع، یعنی انہوں نے جو 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کے لڑی، تو ان کو ہندوؤں کو انگلینڈ والوں کو لگا کہ یہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، تو سر سید احمد خان نے ان کو بتایا کہ یہ صرف اس کے مسلمان ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ اس کے ہندو بھی ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو ہندی کنٹروورسی 1867 میں بنارس میں ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف تحریک شروع کی تو سر سید احمد خان نے دیگر مسلم رہنماؤں کے ساتھ مل کر اس کی زبردست مذمت کی۔ اس واقعہ نے سر سید کے ہندو مسلم اتحاد کے خواب کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا۔ یعنی ہندوؤں نے کیا کہا کہ اردو ختم کرو، صرف اور صرف ہندی رہے گی۔ تو پہلے تو سر سید احمد چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو مل کر رہیں، انگریزوں کو وہ دفع کر دیں، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جب ہندوؤں نے صرف اور صرف انگریزی شروع کر دی، ہندی شروع کر دی، اردو کو ختم کرنا شروع کر دیا، تب سر سید احمد خان کو پتہ چلا کہ یہ ہندو تو مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ پھر ان کا یہ خواب ختم ہو گیا اور انہوں نے کہا ہندو اور مسلمان علیحدہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ ہندو کبھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے صرف مسلم قوم کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہندو تو مسلمانوں کو خیر خواہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس سے قبل وہ دونوں قوموں کے لیے کام کرتے تھے، اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ دونوں قوموں کے لیے کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صرف مسلم قوم کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ دونوں قوموں کے لیے کام کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ہندو اور مسلمان دلہن کی دو آنکھوں کی مانند ہے، یعنی ایک دلہن ہے، اس کی دو آنکھیں ہیں، تو وہ ہندو اور مسلمان ہے۔ لیکن حسن کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں آنکھوں میں مساوی چمک ہو، بالکل، یعنی حسن کیا ہے کہ دونوں میں مساوی چمک ہو، دو قومی نظریہ، ٹھیک ہو گیا۔ اردو ہندی تنازع کے بعد سر سید کو یقین ہو گیا کہ اس متعصب قوم کے ساتھ مسلمانوں کا گزارا ممکن نہیں ہے، چنانچہ سر سید احمد خان نے اپنے انگریز دوست کمشنر بنارس کو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں اور جو مستقبل میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سر سید احمد کو پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس قدر ٹھوس انداز میں دو قومی نظریہ کا پرچار کیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو سر سید احمد خان نے اپنا دوست انگریز جو کمشنر تھا بنارس میں اس کو صاف صاف بول دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، یہ بالکل اکٹھے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ جداگانہ کو انتخابات کا مطالبہ، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ مغربی طرز کے انتخابات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں جیسے ادھر مغرب میں ہوتے ہیں، مغرب مطلب امریکہ، انگلینڈ، امریکہ، ادھر یورپ میں، کیونکہ اکثریت کی وجہ سے صرف ہندو ہی کامیاب ہوں گے، یعنی اکثریت ہوئی تو صرف ہندو ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ تعداد میں ہم سے 4 گنا ہے، لہذا ہندو اپنے اور مسلمان اپنے نمائندے منتخب کریں گے، ہندو اپنے نمائندے منتخب کریں گے، مسلمان اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ، سر سید نے واضح کیا کہ مسلمان نہ صرف تعداد میں کم ہیں بلکہ تعلیمی لحاظ سے بھی پس ماندہ ہیں، لہذا ان کے لیے سرکاری ملازمتوں میں الگ الگ نشستیں مخصوص کی جائیں۔ انہوں نے سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے امتحانات مقابلے کی مخالفت کی۔ سر سید اور کانگریس، سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا اور ان پر واضح کیا کہ کانگریس محض ایک ہندوؤں کی جماعت ہے اور اس کا قومی جماعت سے کوئی دعویٰ غلط ہے، یعنی ان کا قومی جماعت کا دعویٰ غلط ہے۔ سر سید نے کانگریس کا مقابلہ کرنے کے لیے 1888 میں انڈین پیٹریاٹک ایسوسیشن قائم کی۔
یہ نہیں انہوں نے ایک کانگریس بنائی، ہندوؤں کی جماعت تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری اکٹھی جماعت ہے، لیکن سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ سیاست سے اجتناب کا مشورہ، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست میں حصہ نہ ڈالیں بلکہ اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر وقف کریں تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر آ سکے اور حکومت کے خطاب سے بھی محفوظ رہیں۔ چنانچہ سر سید کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کی اکثریت نے عرصے تک خود کو سیاست سے الگ رکھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگ سیاست سے دور رہو، اگر سیاست میں آؤ گے تو حکومت کہے گی کہ مسلمان سیاست میں آ رہے ہیں اور خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گی، لہٰذا آپ سیاست سے دور رہو۔ مسلمان پھر سیاست سے دور رہے اور تعلیم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ نیکسٹ آتا ہے جی مجلس سے قانون ساز میں نمائندگی۔ مجلس سے قانون ساز میں نمائندگی، سر سید نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مجلس قانون ساز میں مقامی لوگوں کو بھی شامل کریں۔ سر سید نے تاکہ ان کا احساس محرومی ختم ہو، ان کو حکمرانوں سے تعلقات بہتر ہوں، چنانچہ سر سید کی تجویز ایکٹ 1861 کی روح سے مسلمان لوگوں کو بھی حکومت میں شمولیت کا حق مل گیا۔ خود سر سید بھی 4 سال تک اس کے ممبر رہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سر سید احمد خان نے لوگوں کو کہا کہ ووٹوں میں حصہ لو، سیاست میں اب آ جاؤ، قانون میں حصہ لو آپ، تاکہ آپ لوگ حکومت سے بات کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ تحریک پاکستان اور علی گڑھ، سر سید کو بجا طور پر تحریک پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے درست کہا تھا کہ کثر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اس مرد مجاہد نے رکھی تھی۔ ویری گڈ، یعنی مولوی عبدالحق صاحب کیا کہتے ہیں، جو باب اردو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں یہ تحریک بنی ہے اس کی سب سے پہلی اینٹ سر سید احمد خان نے رکھی۔ علاوہ ازیں تحریک پاکستان میں علی گڑھ کے طلبہ نے مسلم لیگ کا پیغام ملک کے کونے کونے میں پہنچایا جاتا ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی مرکزی تنظیم علی گڑھ میں ہی قائم کی گئی۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کے بعد مذہبی خدمات ہیں وہ نہیں ہیں، کیونکہ سر سید احمد کی تعلیمی اور سیاسی خدمات یہیں تک تھی، تو میں نے یہیں تک تھی۔ میرا خواب ہے میرا پورا پاکستان پڑھ لکھ جائے، میں اس پاکستان کا نوکر ہوں، میں اس پاکستان کے بچے کو مفت تعلیمی لیکچر دے رہا ہوں تاکہ میرے پاکستان کا ہر بچہ پڑھ جائے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ میرے پاکستان کو اور میرے پاکستان کے اندر رہنے والے ہر بندے کو سلامت رکھے، اور جو میرے پاکستان کے بندے باہر رہتے ہیں ان کو بھی سلامت رکھے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔